حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ کم باذن اللہ، کہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے، اور شمس تبریز کہہ رہے ہیں من کم باذن، کہ اٹھ میرے حکم سے۔ تو کیا فرق ہے؟ وہ نبی ہیں، اب ان دونوں باتوں کا اگر دیکھا جائے بظاہر تو شمس تبریز آگے نظر آتے ہیں، لیکن نہیں۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ عیسیٰ بڑے کمال پر تھے، کیونکہ حالت نزول میں تھے، مقام ابدیت میں تھے، یہ مقامات ابدیت میں حاصل ہوا تھا ان کو۔ تو انہوں نے رب کو اسی حالت میں دیکھا اور اسی کی طرف التفات کیا۔ اب تبریز کیونکہ حالت عروج میں تھے، اس میں مقام ابدیت پوشیدہ ہو جاتا ہے جب تک واپس نزول نہ ہو اس کو۔ بندے کا سب سے اعلیٰ مقام ولایت نہیں ہے، بندے کی سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ ابدیت ہے، مقام ابد ہے۔ دیکھو رسول اور نبی، نبوت، یہ دونوں کی دونوں صفات ہیں۔ اور یہ صفتیں وہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی مرضی سے تخفیض کرتا ہے، یہ بندے کے کسی کسب سے نہیں ہوتی ظاہر۔ اور جب وہ، کیونکہ ان کا اصل یہ ہوتا ہے وہ بندہ ہونا ہوتا ہے، ابد ہونا، ان کی ذات ابد ہوتی ہے، اور رسالت اور نبوت ان کی صفت میں سے ہوتی ہے۔ اور صفت کا نتیجہ الگ ہے اور ذات کا نتیجہ الگ۔ اللہ خالق ہے، تو اب خالق کی ہم جب صفت دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ پیدا کرنا۔ اب اسی کی ایک صفت ہے محیی، زندہ کرنا، اسی کی ایک صفت ہے ممیت، مارنا۔ تو ایک دوسرے کا اینٹی ہو گئے، اب ذات اینٹی نہیں ہو رہی، صفت اینٹی ہو رہی ہے کہ کہیں جلا رہا ہے کہیں مار رہا ہے، تو وہ ذات کی صفات ہیں، ہر جگہ الگ الگ ظہور کرتی ہے۔ یہی حال ذات ابد کی ہے کہ وہ ذات میں ابد ہے، مگر صفات میں رسول بھی ہے، صفت میں نبی بھی ہے، صفت میں ولی بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اسی لیے جب معراج میں لے جاتا ہے تو ذکر کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، نہ رسول کو نہ نبی کو، اپنے بندے کو۔ آئی نا سمجھ میں بات؟
تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کو مقام ابدیت میں ہی پیدا کیا ہے. اب کون اس کو کمال تک لے جاتا ہے اور کون اس مقام ابدیت میں خود مالک ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے؟ بادشاہ ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ولی نے دعویٰ کیا کہ اٹھ میرے حکم سے، تو کتنا بڑا دعویٰ ہے یہ. تو کیا اٹھا نہیں وہ؟ پھر کون تھا وہ کہنے والا؟ خوبی کی بات یہ ہے کہ جب ابد کے روح میں، اس کے قلب میں ظہور حق ہو جائے تو یہ مقام عروج ہے، اور جب ہو کے ختم ہو جائے تو یہ مقام نزول ہے. دیکھو رب کتنا ہی نزول کر جائے، رب کتنا ہی نزول کر جائے، یعنی کتنے ہی نیچے آ جائے، اس کی ربوبیت ختم ہو جائے گی، وہ رب ہی رہے گا. اور بندہ کتنا ہی عروج کر جائے، چاہے وہ کعبہ کوثر میں ہو، مگر بندہ رہے گا. مزے کی بات یہ کہ کمال بندگی یہی تو ہے کہ جب کعبہ کوثر میں رب پوچھتا ہے کہ میرے لیے کیا لائے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ التحیات للہ. پھر رب سلام پیش کرتا ہے. تو سلامتی کس کو آئی؟ بندے کو. کہ رب سلام کر رہا ہے مقام بندگی میں، تو حاصل ہو گیا، یعنی کہ یہی حاصل بندگی ہے. یعنی کہ رسول بننے کی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ حاصل بندگی ہے. رب خود اسلام بھیج دے، یہ مقام تھا. تو بندہ بندگی میں ہی بندہ ہے. اس کا ولی بننے میں، کچھ ولایت حاصل کرنے میں، غوث قطب ابدال بننے میں اس کی بندگی نہیں ہے. اس کی بندگی، اس کا مقام تو بندہ بننے میں ہے. اب جب یہ بندہ بن جاتا ہے تو ساری تو پھر صفتیں ہیں. کبھی اس میں صفت غوث ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی اس میں صفت قطبیہ ظاہر ہو جاتی ہے، پھر وہ صفتیں اس کی الگ الگ صفتیں ظاہر ہوتی ہیں. سب موجود ہیں اس کے اندر صفتیں.